السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک کبیرہ گناہ سے متعلق علم حاصل کریں گے۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جہاں پر بھی قرآن اور سنت میں ان کا ذکر کیا گیا ہو اور ساتھ ہی ساتھ عذاب کا ذکر بھی آیا ہو، اللہ کی لعنت کا ذکر آیا ہو، اللہ کی ناراضگی کا ذکر آیا ہو، جہنم کے عذاب کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی رحمت اس پر نہیں کرے گا اس بات کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی نظر رحمت اس پر نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، اور کئی باتیں ہوتی ہیں کہ وعید آ جاتی ہے، وارننگ آ جاتی ہے، لعنت کی بات آ جاتی ہے اس گناہ کے ساتھ۔ تو ایسے گناہوں کو جہاں جہاں قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے اسے علماء اکرام نے کبیرہ گناہ کہا ہے۔ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ خالص توبہ ہے، توبۃ نصوحہ ہے، یعنی جب بھی آپ کو یاد آئے ان گناہوں کو لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے وہ گناہ معاف کر دیں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بخش دیں گے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یقیناً خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اگر سوال کر لے اس پر تو ہم کیا جواب دیں گے، لیکن امید اللہ کی رحمت سے ہونی چاہیے۔ مایوس ہو کر یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو ہم دیگر اعمال کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے بغیر اس پر امید رکھتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے، اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اعمال کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو توبۃ نصوحہ کریں اور آگے اس طریقے کا گناہ نہ کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ ہم سب کبائر سے بچیں اور توبۃ نصوحہ کریں۔ 25واں کبیرہ گناہ ہے عمل قوم لوط۔ مرد جو آج کل کر رہے ہیں ہجڑے یا سیکس ٹرانسپلانٹیشن کرا کے مرد انجیکشن لے کر اپنے سینے کو ابھار کر بستیوں میں ماحول خراب کرنے والے، ایسے لوگوں کے لیے قوم لوط کیوں کہا گیا؟ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ایسے ہی عمل کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا تھا اللہ تعالیٰ کا۔ عمل قوم لوط ہم جنس پرستی کبیرہ گناہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے سارے جہاں والوں میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ عمل لوط علیہ السلام کے زمانے سے شروع، ان کی قوم جو نافرمان ہو گئی تھی وہ لوگوں کی طرف سے، وہ یہ کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے آتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو۔ عمل قوم لوط کرنے والے قوم پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسا کر ہلاک فرما دیا تھا، ان کو پتھر کی بارش وہ قوم پہ ہوئی تھی۔ عمل قوم لوط کے مرتکب کرنے والے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار لعنت فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس پر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو زمین کی حدیں تبدیل کریں، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اندھے کو راستے سے بھٹکائے، اللہ اکبر، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اپنے والدین کو برا بھلا کہے، اللہ کی لعنت ہو اس غلام پر جو اپنے مالک کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا مالک بتائے، اور اللہ کی لعنت ہو جو عمل قوم لوط کا مرتکب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل قوم لوط پر لعنت والی باتیں 3 مرتبہ ارشاد فرمائی ہیں، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، مطلب یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو 25واں کبیرہ گناہ اخلاقیات کے معاملات میں مینرز، کیریکٹر لیس ان لوگوں کو کہا جا سکتا ہے جو قوم لوط کے عمل میں ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے برے عمل سے، آمین۔ عمل قوم لوط کا کرنے والا توبہ کیے بغیر مر جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ ایسے بچے نوجوانوں کو توبہ استغفار کر لینا چاہیے اور خالص توبۃ نصوحہ کر کے اللہ کے لیے زندگی گزاریں اور جلد از جلد نکاح کر لیں تاکہ اس بے حیائی اور گندے اور عذاب کو دعوت دینے والے کام سے بچ جائیں۔ اور خاص طور پر جو معاشرے میں آج سیکس ٹرانسپلانٹیشن کی ہوا چلی ہے، والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں۔ ایسے بچوں کو جو سیکس ٹرانسپلانٹیشن کرا چکے ہیں، ماحول خراب کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو دوستی نہ کروائیں۔ عمل قوم لوط میں فاعل اور مفعول دونوں کا قتل کرنے کا حکم ہے۔ جو بھی یہ عمل میں کرے دونوں کو قتل کیا جائے گا حاکم کے ذریعے سزا کے طور پر جو معاشرے کو خراب کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں عمل قوم لوط کے مجرموں کی پیش گوئی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ جس بات کا ڈر ہے وہ عمل قوم لوط ہے، کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں
اس بات کا اندیشہ ہو گیا تھا کہ آگے چلنے والی امت کے کچھ لوگ اس عمل کا ارتکاب کریں گے، یعنی اس میں ملوث ہوں گے۔ اور آج یہ ہم زمانہ دیکھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو امت اجابہ ہو، امت دعویٰ، امت اجابہ یعنی وہ جو مسلمان ہے، امت دعویٰ یعنی وہ جو نان مسلم سے جنہیں اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، یہ لوگ اس عمل میں ملوث ہے، معاشرے کو خراب کیا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ جب کچھ ایسے حالات ہو گئے تو بعض ملکوں میں اب قانون بھی بنا دیا گیا ہے کہ لیزبین میرج کا، ہومو سیکسول میرج کا، وہ لوگوں کی اختیار کی بات ہے، لیکن ہمارا کام ہے اسلام کی دعوت آپ تک پہنچانا، مسلمان تک بھی، غیر مسلم تک بھی۔ اب جو شادی کرنا چاہتا ہے لڑکا لڑکے سے، اس کے اختیار کی بات ہے، لڑکی لڑکی سے کرنا چاہتی ہے، اس کے اختیار کی بات ہے، آپ کے ملک کا قانون اجازت دیتا ہے، آپ کے اختیار کی بات ہے، لیکن ملک کا قانون آپ کے اوپر مینڈیٹری نہیں کرتا کہ لڑکا لڑکے سے ہی نکاح کرے، لڑکی لڑکی سے نکاح کرے، آپشن ہے۔ تو جب اچھا آپشن ہے جس میں ڈھیر سارے نقصانات اور اللہ کے عذاب سے بچا جائے، اس آپشن کو اپنائیے، دنیا بھی بھلائی ہے، آخرت میں بھی بھلائی ہے، اور اطمینان سے دنیا کی زندگی، قبر کی زندگی اور آخرت کی زندگی گزارنے کی تیاری کیجیے۔ آج کی کلاس میں اتنا ہی، مزید باتیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں بیان کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔